اپڈیٹس دیں گے. بڑی حیران کن قسم کی جو ہے وہاں سے تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں آ رہی ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, کراچی کی طرف آنے سے پہلے ذرا لاہور کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, جہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما جو ہیں وہ 3 روزہ دورے کے اوپر لاہور آئے ہوئے ہیں اور مختلف سیاسی سرگرمیوں میں وہ شرکت کر رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے وہ 9, 10, 11 جنوری 3 روزہ کراچی اور حیدرآباد کے دورے کے اوپر وہ اب پہنچ چکے ہیں, جہاں پہ وہ بھی مختلف سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. یعنی 2 بڑے صوبوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کی یہ ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اور بالکل مطلب جو اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز جو آج سے 3-4 مہینے تک کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تھی, ایک دم جو ہے اس کے اندر 2 مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ اب ایکٹیویٹیز دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا یہ کوئی بڑا احتجاج اس وقت پلان کیا جائے گا یا کوئی بہت بڑی پریشانی حکومت کے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کل رات کا ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ محمد مالک صاحب نے ایکچولی اپنے پروگرام کے اندر یہ بات کی تھی کہ حکومت کو جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو مزید بہتر کرے, ورنہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اب ظاہری بات ہے, دس ڈزنٹ مین کہ جی حکومت تبدیل ہو جائے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی ٹیم جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جائیں. خیر, ناؤ لیٹس کم ٹو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو اب کراچی پہنچ چکے ہیں. میں شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے کہ ایکچولی جب یہ دورہ شروع ہوا تو سب سے پہلے تو وہ اپنی کابینہ کے اراکین مینا خان اور شفیع جان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے. ان کی پہلے جو ہے ایئر بلو کے تھرو ان کی فلائٹ تھی جس نے 9 بجے روانہ ہونا تھا, لیکن اس کے بعد جو وہ تاخیر کا شکار ہوئی, پہلے 10 بجے تک ڈیلے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹائم مزید ڈیلے ہو گیا اور دوپہر 1 بجے کے لیے ڈیلے ہو گیا. لیکن پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ اپنے جہاز تبدیل کیا اور انہوں نے پی آئی اے سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی پہنچے. اسی دوران پچھلے ویلاگ میں ویسے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر جو ہے سندھ حکومت کے وزیر کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب ان کو جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو آج بھی جو ہے وہ یہ خبر یہ سامنے آئی کہ جناب باقاعدہ طور پہ انہیں جلسہ کرنے کے اتوار کو شام کو 4 بجے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ پرمیشن دے دی گئی ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر دونوں نے جو ہے یہ ٹویٹس کر دی ہیں کہ جی انہیں جلسے کی اجازت مل گئی ہے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ جی آج شام 4 بجے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جلسہ گاہ کا دورہ کریں گے اور انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو تو دے آر آن دیئر وے کہ وہ مزار قائد کی طرف جو ہے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جلسہ گاہ کی صورتحال جو ہے وہاں پہ جا کے وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے آج صبح وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے جو ہے وہ جیو کے مارننگ شو کے اندر یہ بات کی تھی کہ جی ہم وزیر اعلیٰ کے پی کے کو سندھ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے حکومتی نمائندہ بھی ہم بھیجیں گے. ان کو یہاں مکمل آزادی ہوگی, وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم انہیں پروٹوکول اور فل پروف سیکورٹی جو ہے وہ فراہم کریں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ کراچی آ کر حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے, وہ کوئی ایکٹیویٹی کریں لیکن کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں. سڑکوں پر ٹریفک جام کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی پلان ہم نے بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے سہیل آفریدی کو کراچی کی نہاری, شنواری اور روش کی جو ہے وہ انہوں نے آفر بھی کی ہے. سو میں سب سے پہلے تو میں ایکچولی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایکچولی جو ایک سپیس کریٹ کی ہے یا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ جگہ دی کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں, یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل میچورٹی کا فرق ہوتا ہے. میں دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس سے پہلے جب وہ پنجاب آئے تھے اور لاہور کے اندر جس قسم کی انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا یا جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے روڑے اٹکا رہی تھی, مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی اب تک کم از کم میں یہ بھی ایک ڈسکلیمر ساتھ بیچ میں شامل کر لوں کہ اب تک جو ہے ان کا رویہ بڑا میچور رہا ہے. اور آبویسلی اسی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی جو ہے وہ کتنا میچور ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے تقریباً کوئی میرے خیال میں 3-4 ہفتے پہلے لاہور آئے تھے تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس گفتگو کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب ہم تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے مزید ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ سبق جو ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایکچولی پرفارم کیا ہے یا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ جس طرح وہ کوآرڈینیشنز کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کو تو سیکھنے کی ضرورت ہے ہی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بریدنگ سپیس اگلے کو دیں, اس کو اپنا جانی دشمن نہ سمجھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کو آپ بار بار یہ کہتے تھا نا یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں اور ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتے, آج آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہی آپ کو جو ہے وہ یہ سپیس بھی دے رہے ہیں. وہ چاہتے تو وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرح یا مریم نواز کی گورنمنٹ کی طرح جو ہے وہ آپ کا پیج ٹائٹ کر سکتے تھے,
مطلب ظاہری بات ہے وہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو دیا ہے, آپ کو اسپیس دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ جس طرح کا بن چکا ہے, یہاں پہ جس طرح گلا گھونٹا جاتا ہے اپنے سیاسی مخالف کا, اس کے اندر یہ کسی احسان سے کم نہیں ہے جو صورتحال بن چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریف اس معاملے میں کہ کم از کم انہوں نے جو ہے وہ یہ رواداری انہوں نے دکھائی ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ آگے بھی ہو. اگر آپ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل اس سارے معاملے کا دیکھیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں جو ہے نا کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی میرے خیال میں اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاپولر جماعت ہے, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور اسے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے, حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا, کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی کولیشن جو ہے وہ انہی کے ساتھ کرنی پڑ جائے. تو اور اس کے بعد پھر آپ ماضی کی تلخیاں جو ہیں آپ کو ان کو بھلانا پڑتا ہے, آپ کو وہ جگہ جو ہے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. اور یہی سبق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کے اندر جو ہے نا, میں تو اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ اگر کوئی قربت رکھ سکتا ہے یا قریب آ سکتا ہے سوائے چند چیزوں کی فرکشن کے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کم از کم پنجاب کی حد تک آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے نا, جس میں ایک بہت بڑی تعداد, obviously I cannot give a complete figure, لیکن پنجاب کی حد تک اس کا ووٹر جو ہے وہ ایسا ووٹر ہے جو ایک ماضی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا تھا. اگر آپ اس پولیٹیکل ایکویژن کو چیک کریں تو نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ ہارڈلی آپ کو کبھی پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا ہوا نظر آئے گا نا. وہ ماضی کے اندر 90s کے اندر اپنی اپنی پالیٹکس تھی, لیکن بعد میں جو پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا, اگر اس نے اپنے آپ کو سوئچ کیا تو اس کی اگلی چوائس جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. تو اس لیے ایک بریدنگ سپیس جو ہے وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں, اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دشمن مت سمجھا کریں, اختلاف رکھیں اور بالکل رکھیں, لیکن یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکٹھے آگے چلا جائے. بہرحال کمنگ بیک, جب وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے سہیل آفریدی صاحب, تو بڑا زبردست قسم کا جو ہے ان کا استقبال کیا گیا. آپ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھی, جھنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. اور ظاہری بات ہے, اس میں ذہن میں رکھیے گا, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی یا سندھ کی جو ماضی کی لیڈرشپ تھی, جس میں اس وقت علی زیدی صاحب ہوا کرتے تھے, فیصل واڈا ہوتے تھے, اسد عمر ہوتے تھے, عمران اسماعیل صاحب ہوتے تھے, جو سابقہ صدر ہیں ڈاکٹر عارف الوی, ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تو یہ تمام افراد جو ہے وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر عارف الوی مجھے ابھی تک کم از کم نظر نہیں آئے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان پروگرامز کا حصہ ہوں, کہ تعلق تو ان کا کراچی سے ہے. لیکن اسد عمر صاحب ویسی پالیٹکس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں, اور باقی افراد جو ہیں وہ پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے. اب اس ساری چیز کے دوران جو ہے وہ جو نئی پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی لیڈرشپ تھی, اس کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری آتی تھی کہ وہ کیسا شو کرتی ہیں. تو اپ ٹل ناؤ اٹ ہیز بین اے گڈ شو, لیکن آبویسلی جو اس کا اصل پوائنٹ آئے گا جس کے اوپر جا کے ایکچولی جج کیا جائے گا کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیسی تھی, وہ میرے خیال میں جو اتوار کو جلسہ پلان کیا ہوا ہے اس سے پتہ لگے گا کہ کتنا کراؤڈ جو ہے وہ آتا ہے. میں نے آپ کو یہ پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ کراچی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ موجود ہے, لوگ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے وہاں پہ, تو وہ تو موجود ہے. بہرحال جب وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہاں پہ آئے تو کارکنوں کے درمیان وہاں پہ دو گروپوں کے درمیان آپس میں تلخ کلامی اور گالم گلوچ بھی ہوئی, اور بات جو ہے وہ ایکچولی ہاتھا پائی تک جو ہے وہ بدل گئی, اور دو گروپس جو ہیں وہ آپس میں الجھ پڑے. اس دوران آزادانہ طور پہ گھوسوں کا لاتوں کا جو ہے وہ استعمال ہوا, اور کچھ دیر کے لیے جو ہے وہاں پہ کشیدگی پیدا ہوگی. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جب ایکچولی وہاں پہ آئے تو سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. پھولوں کا گلدستہ جو ہے انہوں نے دیا. دس از انپریسیڈنٹڈ, دس از اے ویری ویری گڈ مطلب ایکٹیویٹی, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے میں آئی وانٹ ٹو پریز اٹ اگین اینڈ اگین کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اسپیس ان کو دی ہے اور اس طرح جا کے استقبال کیا. مسلم لیگ نون کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون کو آپ کے کسی وزیر کو یا آپ کے ویسے آئیڈلی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتا. مطلب یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ کرتی, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی ہوپ کہ وہاں پہ مراد علی شاہ صاحب بھی جو ہیں وہ ان سے ملاقات جو ہے وہ ضرور کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ ہے, تو وہیں پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے فالوورز جو ہیں وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ سانو ایڈا اچھا ویلکم.
مطلب یہ تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. وہ ظاہری بات ہے ان بیچاروں نے اتنی مار کھائی ہے, اتنی لاٹھیاں کھائی ہیں, آنسو گیس اتنی انہوں نے پی ہے بیٹھ کے کہ وہ خود حیران ہو رہے تھے کہ یار اچھا سانو اسپیس بھی مل گئی ہے. تو بہت سے لوگوں نے ایکچولی کامنٹ کرنا شروع کیا کہ دال میں جو ہے نا وہ کچھ کالا لگ رہا ہے ہمیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اپنا خیال بھی رکھیں, اپنی سیکورٹی کا بھی دھیان رکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے فری اسپیس دے کے جو ہے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ. مطلب ہر قسم کی کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا جس کا جو دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے لکھ دیتا ہے. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی کے اندر ماضی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی جب اس سے پہلے جب آئی تھیں ان کے اپنی شہادت سے پہلے تو کارساز کے مقام کے اوپر ان کے اوپر بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک حملہ ہوا تھا. اللہ نہ کرے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کبھی اس طرح ہو, لیکن آبویسلی کارکن جو ہیں وہ کافی حد تک اس بات کے اوپر حیران تھے کہ جناب ہمیں اتنی اسپیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے. دوسری جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی گاڑی کی چھت پر بیٹھے ہیں. عمران خان کے چاہنے والوں کا بےتاب ہجوم چاروں طرف ہے. کراچی عمران خان کا, پاکستان عمران خان کا. تو ایون دا سیکرٹری جنرل از کوائٹ ہیپی کہ کس طرح جو ہے وہ ان کا استقبال کیا گیا ہے. دوسری جانب ایک چھوٹا سا جو ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وربلی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جلسے کی اجازت جو ہے وہ اتوار کے جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے, لیکن اس سلسلے میں ابھی تک جب تک کم از کم یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو این او سی باقاعدہ طور پہ جو ایک ریٹن این او سی ہوتا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر نے جاری نہیں کیا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ایمبیگوٹی آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب ایک سندھ گورنمنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں, اور ایک نہیں کہہ رہا کئی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے, تو اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ کس طرح روک رہا ہے. اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ این او سی اب تک جو ہے وہ جاری کیوں نہیں کر رہا. دوسری جگہ پہ حیدرآباد کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے جو ہے وہ حیدرآباد کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے انہوں نے خطاب کرنا تھا, لیکن ان کا خطاب جو ہے اس کی اجازت دینے سے حیدرآباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے کل حیدرآباد جائیں گے, جہاں مختلف مقامات میں انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں وہاں پہ بھی شرکت کرنی ہے, ریلی کی قیادت بھی کرنی ہے, لیکن حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ایڈوکیٹ عشرت لوہار نے جو ہے وہ بار سے خطاب کرنے کی اجازت دینے سے انہیں انکار کر دیا ہے, تو اب وہ وہاں پہ کم از کم خطاب نہیں کر پائیں گے. دوسری جانب جو اسکیجول ان کا سامنے آیا ہے اس کے مطابق وہ کراچی, حیدرآباد, کرنگی, ملیر, جامشورو, کماڑی, ان یہاں کے مختلف اضلاع کا جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ دورہ کرنا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ہینڈل نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ویڈیو جاری کی ہے کہ سندھ پولیس نے